اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیل میں بیٹھے شخص کی جیت کے نغارے بج گئے، خان کا خوف بدستور جاری، مخالفین کی ہر سم سے چھترول۔ اب میں نے یہ کیوں کہا کہ جیل میں بیٹھے شخص کی جیت کے نغارے بج گئے؟ یہ اس حوالے سے کہا کہ آن لائن جلسہ یقینی طور پر جیل میں بیٹھے شخص کی فتح کا ڈنکا بجاتا رہا۔ رات بھر ملک کے مختلف علاقوں میں دھوئیں نکلتے رہے۔ لو جتنا بھی چھپا لو، جتنے مظالم کر لو، قوم نے ایک بات ٹھان لی ہے کہ اب وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار ہیں ہی نہیں، وہ کسی صورت جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اب ڈٹ چکے ہیں، اب وہ ڈنکے کی چوٹ پر سامنے آ کر کپتان کو بچانے اور اس کے ویژن، مشن، نظریات، نعرہ جات کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور رات کا جلسہ اس بات کی دلیل تھا۔ ابھی وہ شخص جیل میں ہی ہے، سامنے نہیں تھا تو ایک وقت میں لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب خود آ گیا یا اس کا کوئی پیغام جاری ہو گیا یا جیل سے اس کی اگر کوئی تصویر آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ نگران بیٹھے ہیں نا اس وقت، یہ ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور قوم پر مزید مظالم بند کریں، کیونکہ آپ جتنے بھی مظالم ڈھائیں گے یہ ان کا بھی فیصلہ ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ وہ جو قوم جو پس رہی ہے، جس کی چادر چار دیواری کا انہوں نے جو اس کو پامال کیا، اس کے تقدس کو پامال کیا، ان کا فیصلہ اٹل وہ کر چکے ہیں کہ ووٹ جو ہے وہ صرف خان کو ہی دیں گے۔ یہ میں صرف ایسے بات نہیں کر رہا، یہ وہ سرویز کیے ہوئے ہیں میں نے، میری ٹیم نے، جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور خان کو اب یہ جو ووٹ ہیں وہ بالکل قوم تیار بیٹھی ہے کہ ہم خان کو ووٹ دیں گے یا خان کے جانثار کو ووٹ دیں گے۔ خان کا جانثار کون ہوگا؟ ایسے ہی کوئی اٹھ کے نہیں آ جائے گا۔ وہ لوگ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یا جیل سے جس طریقے سے وکلاء آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ملاقات کرتے ہیں، وہیں سے ہر چیز ہو رہی ہے۔ یہ کچھ بھی کر لیں، انہوں نے صرف وہ ایک لفظ ختم کروا سکے ہیں کہ چیئرمین ان کو اب بولا نہیں جا سکتا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے یعنی کہ تا حیات چیئرمین ہیں، ان ہی کی ایک ایک بات کو فالو کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا میٹر تھا کہ وہ جو جیل میں بیٹھا شخص ہے نا، اس کی فتح کے ڈنکے بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں۔ اب دوسری بات میں نے کی تھی کہ خان کا خوف بدستور جاری۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے ہی وقت ہوا پاکستان میں، یہ خوف کیا ہے، خوف کیوں ہے، میں نے بات کیوں کی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری چیز اب آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جلسے کا جیسے ہی وقت ہوا، اس میں سے تقریباً 15 منٹ قبل وہ تمام سائٹس جن پر یہ آن لائن جلسہ لائیو دکھانا تھا وہ پاکستان میں ڈاؤن کر دی گئیں۔ وہ بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اب میں آپ کو اس کو نا تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں سینیریو کہ ان سائٹس کو نا انہوں نے بین کر دیا، سلو نہیں کیا، انٹرنیٹ سلو نہیں کیا۔ میں نے فوری طور پہ چیک کیا، واٹس ایپ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اس پہ فائلز ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی تھی، اپلوڈ بھی ہو رہی تھی۔ میں نے ٹیسٹنگ کے طور پہ پلے اسٹور سے ایک چیز ڈاؤن لوڈ کی، اس کو فوری طور پہ دیکھا، وہ فوری طور پہ ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے مطلب نیٹ میں کسی قسم کا ایشو نہیں تھا، ہر ایک چیز، ہر ایک ایکٹیویٹی نیٹ پہ چل رہی تھی۔ لیکن اگر ڈاؤن ہوا تھا تو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا اور جن پلیٹ فارمز پہ عمران خان کے اس جلسے نے اپنا پاور شو انہوں نے کرنا تھا، صرف وہ یعنی کہ ان کو سلو کر دیا گیا تھا۔ سو ایسے میں فوری طور پر پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، لڑکے تھے، انہوں نے جو ان کے مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں ان پر یعنی کہ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی کے گروپس میں نہیں، جو ان کے عام لوگوں کے یعنی کہ عام پبلک کے، جس طریقے سے بہت سارے میں مطلب گروپس میں ہوں جن کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان گروپس میں یعنی کہ عام کے، وہ کاروبار کے حوالے سے بنائے ہوئے گروپ ہیں۔ مطلب اس طرح کے گروپس میں بھی فوری طور پہ وی پی این کی جو کوئی اے پی کے فائل تھی، جس کو مطلب آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑتا، جسٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور یوز کرنا ہے، یعنی کہ اے پی کے فائلز بھیج دیں۔ یہ ان کی ایکٹیویٹی تھی جو 15 منٹ میں جو انہوں نے کر دکھایا۔ سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کم تھے، لیکن اس طریقے سے جاتے جاتے لاکھوں میں لوگ دیکھنے لگ گئے۔ بہرحال وہ ڈاؤن لوڈ ہوا، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ صرف ایک چیز کو ہوتا ہے، یوٹیوب کا یا صرف فیس بک کا، مطلب اس طریقے سے انہوں نے پیکیج کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ لوگوں سے ڈاؤن لوڈ کروایا تاکہ لوگ جلسہ دیکھ لیں۔ اب یہ ہے اس قیدی کا خوف جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت کے موجودہ
نگرانوں کو بھی ہے۔ اس کے بعد مخالفین کی ہر سمت سے چھترول، یہ میں نے کیوں کہا؟ بات تو آن لائن جلسے کی ہو رہی ہے، تو اس میں مخالفین کی کیا چھترول ہوئی؟ یہ بات میں نے کیوں کی، اس حوالے سے اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ جلسہ ہوا اور جو لوگ چھپے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے تو ریکارڈ شدہ جو پیغامات ہیں وہ گائے بگائے آتے رہتے تھے، جیسا کہ انہوں نے ایک پچھلے درمیان میں یہ کیا تھا جب عثمان ڈار صداقت عباسی کے بعد نا ان لوگوں نے وہ جب قرآن کریم کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا اور حلف دیا کہ ہماری ایسی سیاست نہیں ہے، ہم نہ ہی اداروں سے اختلاف چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کبھی بھی عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے یا پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ جھگڑے کی یا مزاحمت کی سیاست کریں۔ ہم نے ہمیشہ تگدو کی ہے جمہوریت کے لیے اور اس کے لیے ہم نے ہمیشہ برداشت کی ہیں مشکلات، تکالیف، یہ وہ سارا مطلب میں آپ کو اس کا ایک لب لباب بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ کہنا تھا کہ یہ تمام چیزیں تو وہ جو گائے بگائے آ رہی تھیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی نام تھے جو لوگ نہیں آئے تھے۔ تو اس ایونٹ میں ایک بات یہی اہم تھی کہ جو لوگ روپوش بھی تھے ایک عرصے سے، وہ بھی سامنے آئے ہیں، انہوں نے بھی مطلب لائیو پروگرام کیا، اپنی تقریر کی، جس کو اس ٹائم لاکھوں لوگوں نے سنا، اور اب یعنی کہ جس وقت یہ میں پروگرام کر رہا ہوں تو یقینی طور پہ شاید کروڑ ابھی تک نہیں ہوا ہوگا، بہت سارے پلیٹ فارم سے چل رہا ہوگا، جا کے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، دیکھیں گے، مزید بتائیں گے بھی صحیح، لیکن بے شمار لوگوں نے بولا دیکھا اس کو، اور یہ آپ یقین کیجئے کہ یہاں پی ڈی ایم بھی ٹھوس ہو جاتی ہے، ساری جماعتیں ٹھوس ہو جاتی ہیں۔ خیر لائیو پروگرام کی ایسی تاریخی چھترول کی وہاں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ زلفی بخاری نے بات کی، سمابیہ طاہر ستی نے بات کی، زرتاج گل، علی محمد خان، شہباز گل نے، سب نے اپنے مخالفین کو ایسا دھویا کہ ایک ایک بندے نے یہ کہا کہ اس پروگرام کے بعد میں جو کروں گا وہ تاریخی چھترول انہوں نے کر کے دکھائی، وہ قابل دید تھی۔ اچھا میں یہ جو میں نے آپ کو پہلے نام لیے ہیں، میں ان سب کے پروگرامز جو ہیں ایک ایک کر کے جو بات اس نے وہاں کی، ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، ہم اس پہ بات کریں گے، اور جو انہوں نے سب کا کنکلوژن تھا وہ بھی بڑا قابل دید تھا۔ نواز شریف کو سب نے آڑے ہاتھوں لیا اور اس کی صحیح مطلب انہوں نے بیخ کنی کی یا بیخ نکال کے رکھ دی۔ ان پہ ایک ایک پروگرام کریں گے۔ زلفی بخاری کی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ زلفی بخاری نے جو بات کی، اس نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جن کو آج بہت معتبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جن کو پوتر کیا جا رہا ہے، جن کو گنگا نہلایا جا رہا ہے، جن کو بہت پاک و پاکیزہ شو کیا جا رہا ہے، جو آج تک بھی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس جو ان کے ہیں اس کی رسیدیں آج تک جمع نہیں کریں، رہ بھی ادھر ہی رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، کیسا ایسے ممکن ہے کہ تمام کی تمام چیزیں ان کے حق میں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور حق میں ایسے نہیں ہوتی جا رہی۔ انہوں نے چوری کیا ہے، انہوں نے مال کھایا ہے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں قبولی ہیں۔ خیر اب اس سے بات آگے بڑھتی ہے کہ اس نے یہ کہا، زلفی بخاری کی میں صرف آپ کو بات کوٹ کرتا ہوں کہ زلفی بخاری نے بولا یہ نواز شریف وہ بندہ ہے کہ جب یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ تھا تو اس نے جو ہمارا اس ٹائم کا سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف تھا جنرل پرویز مشرف، اس کو گرانے کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، اس کے جہاز کو کہا پاکستان میں اترنا نہیں ہے، اور اسی حوالے سے یہ بھی تھا کہ اس کے اندر جو فیول تھا وہ بہت کم تھا۔ تو اس طریقے سے، اور صرف ایک چیف آف آرمی سٹاف کی بات نہیں تھی، اس میں 300 سویلینز لوگ بھی تھے، پاکستانی اور لوگ بھی تھے۔ تو ایسا بندہ جو اس ارادے سے ہے کہ وہ کسی کو مار دے اور اس طرح کی نیت سے وہ آگے چل رہا ہو، اور آپ لوگ آج اس کو پوتر کر کے پیش کر رہے ہوں، تو یہ جتنے بھی یعنی کہ یہ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ہم پہ واقعات بنائے گئے یا ہمیں بولا گیا غدار وطن کہا گیا یا باغی کہا گیا، تو ہم نہیں ہیں غدار وطن۔ غدار وطن اصل میں نواز شریف ہے۔ اور یہ اب میری بات کمپلیٹ ہوئی، میں نے اپنے تمام پوائنٹس جن پہ یہ ویلاگ کرنا تھا وہ آپ کو کر دیا، باقی اب ایک ایک کی گفتگو کو لیں گے، اس کا انالیسس کریں گے اور اس کی مزید تفصیلات اس کو کھول کھول کر بتائیں گے۔ اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک کامیاب جلسہ کیا، ایک ہرڈل ہو گئی، یہ میرا اوپینین تھا کہ اگر وہ ہرڈل یہ نہ کرتے تو جہاں ایک وقت میں 2-3 لاکھ یا 4 لاکھ لوگ دیکھ رہے تھے، وہاں یہ ہوتا کہ 2-3 ملین لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دی پیپل کے پاس انٹرنیٹ جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک چیز دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے وی پی این نہیں چلتا، اسے وی پی این ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا، اور ایسی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ اب میں الیکشن کمیشن سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مطلب یہ میری ایک فطرت بھی ہے، بلکہ
بلکہ باقی لوگوں سے بھی کہوں گا، نگرانوں سے بھی کہوں گا کہ ہماری قوم کی فطرت ہے، انہیں جتنا دبائیں یہ اسی پہ مطلب اسی چیز پر جاتے ہیں، اسی چیز کی جانب جاتے ہیں. آپ سب سے عرض ہے کہ خصوصی طور پر الیکشن کمیشن پاکستان سے کہ ملک میں تمام پارٹیز کو یکساں مواقع دیں تاکہ الیکشن کے بعد وہی جماعت برسر اقتدار ہو جس کو یہ عوام چاہتی ہے، نہ کہ فیصلہ کسی بھی بند کمرے میں ہو. اب یعنی کہ اب وہ حالات رہ نہیں گئے، یعنی کہ اب لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے. تو ہمارا ملک کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کا متحمل کسی صورت نہیں ہے. اس قوم کو یکجا کریں، اس قوم کو اکٹھا کریں. یہ جو چیز سیاست کے نام پہ یا اب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہیں. اور ہمارا جو ملک ہے جس طریقے سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا متحمل نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمارا ملک مالی حالات بھی اتنے بہتر نہیں ہیں، ابتر حالات ہیں. اس میں الیکشن کروانے کے بعد اگر اس کو نہ مانا گیا یا کسی ایک بڑی جماعت کی طرف سے نہ مانا گیا تو یہ ایشوز بنیں گے. اور الیکشن مطلب کروا دیے جائیں، اس کے بعد لوگ نہ مانیں، اس سے ملک کی خاطر سب جماعتوں کو اکٹھا کریں. یعنی کہ درمیان میں جو فیلڈ ہے وہ لیول دیں، سب کو لیول دیں. یہ سب کا قانونی اور آئینی حق ہے تاکہ پہلے پاکستان کی بات ہو اور بعد میں کسی اور چیز کی ہو. ان سب کو اکٹھا کر کے اس پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں. اور بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ملتے ہیں پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ.